بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ انہوں نے یمین باللہ، تعلیق طلاق اور تعلیق عتاق کو سبب مجازی قرار دیا، لیکن سبب مجازی قرار دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک بات اور کہی کہ لیکن لہو ای لہذا المجازی شبہۃ الحقیقتی ای حقیقت العلتی، کہ اس مجازی سبب میں علت حقیقی کی کا شبہ، یعنی اس کی کچھ نہ کچھ معنویت موجود ہے۔ وہ کس لیے؟ کفارے کا دار و مدار اسی یمین پر ہے۔ تعلیق اور عتاق ہی وقوع طلاق کا سبب ہے۔ اگر یمین نہ ہوتی تو جس کام کے کرنے یا نہ کرنے پر قسم اٹھائی ہے، بغیر یمین کے بندہ وہ کام کرے یا نہ کرے، اس پر کوئی کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب حانث ہونے کے واسطے سے یا وقوع شرط کے واسطے سے وہی یمین اور وہی تعلیق جو ہے وہ حکم میں مؤثر ہے۔ دخول دار بھی ذاتی ہی تو وقوع طلاق میں مؤثر نہیں ہے جب تک تعلیق نہ ہو، تو اس کا مطلب کہ یہ تعلیق ہی وقوع طلاق میں اثر انداز ہوئی ہے، لیکن وقوع شرط کے واسطے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، تو اس اعتبار سے اس میں یعنی ابتداً تو وہ کفارے یا وقوع طلاق کی طرف نہیں لے جا رہا تھا، تو سبب کی معنویت اس میں نہیں تھی۔ مجازن سبب اس وجہ سے کہا کہ ما یعول، کہ ایک امکان ہے کہ کفارے میں مبتلا ہو جائے یا طلاق یا عتاق کا سامنا کرنا پڑے۔ ٹھیک، اور جب طلاق یا عتاق یا کفارے کا سامنا کرنا پڑے گا تو اب اس میں جو اس کا جو ثبوت ہوا ہے اس میں جو مؤثر ہے وہ پھر یہی چیز ہے۔ تو اس میں علت کی مشابہت یا علت کا شبہ یا علت کی معنویت بھی ہے۔ اب جب اس میں علت کی معنویت آ گئی تو علت کے انعقاد کے لیے محل ہونا ضروری ہے۔ علت کے انعقاد میں محل ہونا ضروری ہے۔ علت جب تک اپنے محل میں منعقد نہیں ہوگی اس وقت تک حکم نہیں لگے گا۔ مثال، جیسے اجنبیہ سے کہا جائے کہ انتی طالق، تو بھائی یہ انتی طالق یہ علت جبھی واقع ہوگی جب یہ سامنے والی جس کو خطاب کیا گیا ہے وہ اس علت کے انعقاد کے لیے محل بھی ہوگی۔ محل ہونے کے لیے اس کا منکوحہ ہونا ضروری ہے۔ تو جب منکوحہ نہیں ہے تو ایسی راہ چلتی ہوئی کو کوئی کہے انتی طالق، تو پھر سامنے سے کیا رپلائی آئے گا وہ آپ کو پتہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو چونکہ وہ محل ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ کلام لغو ہے، فضول ہو گیا۔ تو محلیت انعقاد شرط کے لیے، انعقاد علت کے لیے ضروری ہو گئی۔
تو اب جب اس سبب مجازی میں علت کی معنویت ہے، شبہ ہے، مشابہت ہے، تو اب یہ سبب مجازی بھی انعقاد میں محل کا محتاج ہوگا. صحیح ہے؟ تو یمین بھی اپنے محل میں واقع ہوگی اور تعلیق بھی اپنے محل میں واقع ہوگی. تو جس طرح انعقاد کے لیے علت محل کی محتاج ہوتی ہے، اسی طرح محل کے فوت ہونے سے علت بھی ظاہر ہے. جس کے اوپر علت کا دار و مدار ہے، جب وہی نہیں رہا تو پھر علت بھی نہیں رہے گی. اس پوری کی پوری گفتگو پر حل یبطل التنجیز التعلیق کا مسئلہ ہے. تو کسی نے اپنی عورت کو 3 طلاقوں کی تعلیق کی، دخول دار پر کی، فلاں سے کلام کرنے پہ کی، کسی بھی کام کسی بھی شے پہ کر دی تو تعلیق ہو گئی. اب شرط کے پائے جانے سے پہلے اس نے تنجیزن اس کو طلاق دے دی. ٹھیک، عورت عدت میں بیٹھ گئی، عدت پوری ہو گئی، اس نے کسی اور سے نکاح کیا، اس کا انتقال ہو گیا، یا اس دوسرے نے بھی اس کو طلاق دے دی. اب یہ پھر پہلے شوہر کے پاس آتی ہے، تو پہلے شوہر کے پاس تو آنا حلال ہے کیونکہ شوہر ثانی متخلل ہو گیا. لیکن اب جب یہ شوہر اول کے پاس آئی تو وہ جو اس نے تعلیق کی تھی وہ شرط اب پائی گئی. ٹھیک ہے، وہ شرط اب پائی گئی. تو کیا طلاق، تعلیق والی طلاق، کیا وہ واقع ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا تنجیز نے تعلیق کو باطل کیا یا نہیں کیا؟ تو اس میں ہمارا اور امام ظفر علیہ رحمہ کا اختلاف ہے. امام ظفر فرماتے ہیں کہ وہ تو ایک سبب محض ہے، اس میں کوئی علت سے مشابہت کی کوئی معنویت نہیں ہے. تو جب نہیں ہے تو جس طرح ایک سبب محض ہوتا ہے، اس کے لیے، اس کے انعقاد کے لیے مسبب کی محلیت کی ضرورت نہیں ہوتی، تو اسی طرح یہاں پر بھی سبب کے انعقاد کے وقت محل ہو یا نہ ہو دونوں برابر ہے. ٹھیک، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جس وقت حکم واقع ہوا، جس وقت بندہ حانث ہوا، یا جس وقت شرط پائی گئی، کیا اس وقت وہ محل تھی یا نہیں تھی؟ تو چونکہ اس وقت وہ اس کی منکوح ہی تھی، اگرچہ نکاح ثانی کے ساتھ تھی، لیکن چونکہ طلاق کی محل تھی، تو اس وجہ سے امام ظفر علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ تعلیق جو ہے وہ اب واقع ہو جائے گی. کیونکہ اعتبار کس وقت کا ہے کہ جس وقت شرط پائی جا رہی ہے اس وقت وہ محل ہے یا نہیں ہے. اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. ہم نے چونکہ اس سبب مجازی میں چونکہ علت حقیقی کا شبہ اور معنویت کا اعتبار کیا ہے، تو اس وجہ سے انعقاد علت کے لیے محل ہونا ضروری ہے. تو جب محل فوت ہو گیا تو علت بھی فوت ہو گئی، تو تعلیق بھی باطل ہو گئی. جب تعلیق باطل ہو گئی تو اب شوہر ثانی کے متخلل ہونے پر
وہ دوبارہ شوہر اول کے پاس آتی ہے تو ایسی صورت میں چونکہ تعلیق باطل ہو چکی ہے، لہذا اب اگر شرط پائی جاتی ہے تو یہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سمجھ آیا؟ آیا کہ نہیں آیا؟ تو یہ ہے پوری کی پوری بحث، اور اس کے اوپر سارا کا سارا دار و مدار ہے۔ اب آپ نے، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہو کہ انعقاد علت کے لیے محل کا ہونا ضروری ہے، اور محل کے بغیر علت منعقد نہیں ہوتی۔ تو جب کوئی شخص کسی اجنبیہ سے کہتا ہے اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق، یہ تعلیق تو منعقد ہو جاتی ہے، حالانکہ کلام اجنبیہ سے ہو رہا ہے۔ بھائی جس طرح چلتی پھرتی کو کہے کہ اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے، پڑوسن کو کہا کہ اگر فلاں سے بات کری تو تجھے طلاق، یا پڑوسن کو یہی کہہ دیا کہ اگر اپنے شوہر سے بات کری تو تجھے طلاق، ہاں تو یہ تو نہیں چلے گا نا۔ تو جب وہاں نہیں چلے گا تو جب کسی نے کہا اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے طلاق، تو پھر یہ کیوں چلے گا؟ ہاں ہاں ما یعول الیہ، اعتراض تو یہ ہے نا کہ آپ نے کہا کہ تعلیق کے لیے محل ہونا ضروری ہے، جس وقت تعلیق کر رہا ہے وہ اس وقت وہ محل ہے یا نہیں ہے؟ اور آپ کے نزدیک بھی جیسے ہی اس نے نکاح کیا طلاق ہو جائے گی۔ کیوں؟ غور کرو، شاباش۔ ہاں کیونکہ اس نے تعلیق ہی انعقاد علت پر کری ہے، اس نے جس امر پر تعلیق کی ہے وہ علت ہے، نکاح۔ تو جیسے ہی وہ نکاح کرے گا فوراً محل منعقد ہو گیا، ٹھیک؟ جیسے ہی محل منعقد ہوا تو فوراً طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو جب تعلیق ملک کی طرف ہو یا سبب ملک کی طرف ہو تو ایسی صورت میں محل کا ہونا تعلیق کے وقت ضروری نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تعلیق ہی ملک پر کر رہا ہے۔ جب تو میرے نکاح میں آئے یعنی جب میں تیرا مالک ہوں، یا جب تو میری منکوہ ہو جائے، دوسرے معنی میں کہ جب تو طلاق کی محل ہو جائے تو تجھے طلاق۔ تو گویا کہ اس نے محلیت ہی کے اوپر طلاق کو معلق کیا، تو لہذا جب کبھی وہ محل بنے گی فوراً اس کے اوپر طلاق پڑ جائے گی۔ وہ جو ہے اگر فلاں سے کلام کیا، اس سے کلام کیا، اس سے کلام کیا، تو یہ جو تعلیقات ہیں یہ محلیت کی تعلیق نہیں ہے۔ کسی کے کلام کرنے سے وہ اس کی محل نہیں ہوتی، گھر میں داخل ہونے سے وہ محل نہیں ہوتی، دیگر کام کرنے سے وہ محل نہیں ہوتی، لیکن نکاح کرنے سے وہ محل ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے اس نے جو معلق کیا ہے وہ گویا کہ محلیت پر ہی معلق کیا ہے، کہ جیسے ہی وجود محل ہوگا فوراً اس کے اوپر طلاق کا حکم جو ہے وہ جاری ہو جائے گا۔ تو بات آئی سمجھ میں؟
یہ ہے کہ کیا تنجیز جو ہے وہ تعلیق کو باطل کرتی ہے یا نہیں کرتی. صحیح جی. تو آج کل انگریزی نہیں ہو رہی کیا؟ ہاں کب ہو رہی ہے؟ اچھا، اور آج بھی نہیں آیا. خیر تو ہے؟ طبیعت وغیرہ ٹھیک ہے؟ کل مدرسے میں نہیں آئے تھے بالکل. چلو پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ حتی یبطل التنجیز للطلاق الثلاث التعلیق، یہاں تک کہ 3 طلاقوں کی تنجیز تعلیق کو باطل کر دے گی. کون سی تعلیق؟ للطلاق، جو اس نے طلاق کی تعلیق کی تھی. حتی یہاں تک کہ لو عادت الیہ بعد المحلل، یہاں تک کہ شوہر ثانی کے متخلل ہونے کے بعد جب وہ دوبارہ شوہر اول کی طرف لوٹے، ثم وجد الشرط، پھر تعلیق کی شرط پائی جائے، لم یقع شیء، تو اس تعلیق کی طلاقوں میں سے کوئی شے واقع نہیں ہوگی، خلافا لظفر، بخلاف امام ظفر کے. ٹھیک ہے؟ کیوں بھائی؟ لأن قدر ما وجد من الشبہۃ، کیونکہ اس سبب مجازی میں جو علت حقیقی کی مشابہت کی جتنی مقدار پائی گئی ہے، وہ مشابہت یا وہ شبہ یا وہ علت کی معنویت لا یبقی، وہ باقی نہیں ہوگی، یعنی وہ نہیں پائی جائے گی، الا فی محلہ، مگر اپنے محل میں. جس طرح علت حقیقی اپنے محل میں منعقد ہوتی ہے، اسی طرح جتنی مشابہت اس سبب کو، سبب مجازی کو علت حقیقی سے ہے، تو وہ معنویت، وہ مشابہت محل میں ہی منعقد ہوگی، محل میں ہی باقی رہے گی، محل کے بغیر نہ منعقد ہوگی نہ محل کے بغیر باقی ہوگی، جس طرح علت حقیقی کا مسئلہ ہے. کہہ رہے ہیں یعنی لا بد لشبہۃ السبب من محل، یعنی سبب کے شبے کے لیے ضروری ہے، یعنی سبب کو جو علت سے مشابہت ہے، تو اس مشابہت کے لیے ضروری ہے کیا؟ من محل، ایک ایسا محل ضروری ہے، تبقی فیہ، جس محل میں وہ مشابہت باقی رہے، کل حقیقتی، جیسا کہ علت حقیقی وہ باقی نہیں رہتی مگر اپنے محل میں. ٹھیک؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کل حقیقتی، یہاں حقیقت سے مراد حقیقت سبب نہیں ہے بلکہ حقیقت علت ہے. لا تستغنی عن المحل، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بات چل رہی ہے وہاں پر سبب کی نہیں چل رہی بلکہ علت حقیقی کی چل رہی ہے. تو علت حقیقی جس طرح محل کے بغیر باقی نہیں رہتی، مثال جو دی جا رہی ہے وہ سبب حقیقی کی نہیں دی جا رہی بلکہ مثال جو دی جا رہی ہے وہ علت حقیقی کی دی جا رہی ہے. جس طرح علت حقیقی لا تستغنی عن المحل، محل سے مستغنی نہیں ہوتی، یعنی محل کے بغیر نہیں پائی جاتی. فَإِذَا فَاتَ الْمَحَلُ بِالتَّنْجِيزِ الثَّلَاثِ، تو جب تنجیزاً اس نے 3 طلاقیں اس کو دے دی،
فات المحل. ٹھیک، تو جب محل فوت ہو گیا تنجیز طلاق کے ذریعے بطلا، تو پھر وہ جو شبہ تھا، وہ جو مشابہت تھی علت حقیقی کی، تو وہ بھی فوت ہو گئی، وہ بھی باطل ہو گئی، اس کی بھی بقا ختم ہو گئی. فَيَبْطُلُ التعلیق، پس تعلیق باطل ہو گئی. سمجھ آ گئی؟ کہاں تک کلیئر ہے؟ عبارت میں کوئی مسئلہ ہے؟ ہاں، پڑھ لو، پڑھو گے تو پتہ چلے گا. ہاں، لِأَنَّ قَدْرَ مَا وُجِدَ مِنَ الشُّبْهَةِ لَا يَبْقِي إِلَّا فِي مَحَلِّهِ، یعنی سبب کے اندر جو علت کا شبہ ہے وہ معنی شبہ باقی نہیں ہوگا مگر اپنے محل میں. جس طرح علت حقیقی باقی نہیں رہتی، لا تستغنی عن المحل، وہ محل سے مستغنی نہیں ہوتی، یعنی محل کے بغیر باقی نہیں ہوتی. اسی طرح جو شبہت سبب ہے، یعنی علت کی جو مشابہت سبب میں پائی جا رہی ہے، وہ بھی باقی نہیں رہے گی محل کے بغیر. ٹھیک، فَإِذَا فَاتَ، یعنی جب محل فوت ہو گیا، اذا فات المحل، جب محل فوت ہو گیا، جب اس نے 3 طلاقیں دے دی، وہ منکوحہ، وہ مغلظہ ہو گئی، مغلظہ ہو کے وہ بائن ہو گئی، آزاد ہو گئی، نکاح سے نکل گئی، تو وہ منکوحہ نہ رہی، وہ طلاق کی محل نہ رہی. تو جب محل فوت ہو گیا بتنجیز ثلاث، 3 طلاقیں تنجیزن دینے سے، بطلا ای شبہ، یعنی وہ جو علت کی جو مشابہت سبب میں پائی جا رہی تھی، وہ مشابہت بھی باطل ہو گئی، بس تعلیق باطل ہے. اب وہ جو اعتراض تھا، بخلاف تعلیق الطلاق بالملک فی المطلقہ ثلاثا کا قوله لها ان تزوجتک فانت طالق ثلاثا، کہ اگر میں تجھ سے نکاح کروں تو تجھے 3 طلاق. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو طلاق کو معلق کیا جا رہا ہے وہ ملک کی طرف یا سبب ملک کی طرف معلق کیا جائے. ٹھیک ہے، مطلقہ ثلاثہ کے بارے میں اس کی مثال انہوں نے دے دی. تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تعلیق کہ جو ملک یا سبب ملک پر معلق ہو، فَإِنَّهُ يَصِحُ، وہ درست ہے. وَإِنْ عَدُمَ الْمَحَلُ، اگرچہ تعلیق کے وقت محل معدوم ہے. کیوں؟ لِأَنَّ ذَلِكَ الشَّرْطُ فِي حُكْمِ الْعِلَلِ، کیونکہ در حقیقت یہ بظاہر تو شرط ہے لیکن یہ علت کے معنی میں ہے. لِأَنَّ مِلْكَ الطلاق، کیونکہ طلاق کی ملکیت، یعنی بندہ طلاق دینے کا مالک اور اہل کب ہوتا ہے؟ یستفاد من النکاح، جب تک اس سے نکاح نہیں کرے گا. فکان کالعلۃ، تو پس یہ علت، یہ تعلیق جو ہے، یہ شرط جو ہے وہ علت کی طرح ہو گئی. فصار ای التعلیق بشرط ہوا فی حکم العلل، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ تعلیق کہ جو ایسی شرط کے ساتھ ہو جو علت کے حکم میں ہو، وہ تعلیق معارضاً، معارض ہو گئی، ای مانعاً لہذہ الشبہۃ السابقۃ علیہ ای علی الشرط وہو وقوع الجزا. تو کہہ رہے ہیں کہ پہلی والی ان اپنا جو اس نے کہا تھا
کہ نکاح والی کو کہ ان دخلت الدار فانتی طالق، جو پہلی والی طالیق کے اندر جو علت سے مشابہت پائی جا رہی تھی تو وہاں تو صرف علت کا شبہ تھا، لیکن یہاں تو شرط پوری کی پوری علت کے معنی کے اندر ہے. ٹھیک ہے، یہاں شرط پوری کامل علت کے حکم میں ہے اور وہاں صرف علت کا شبہ تھا. تو جب دونوں میں معارضہ ہوا تو پھر جو کامل معنویت رکھتی ہے وہ راجع ہو جائے گی. لہذا یہاں پر یہ طلاق اس وجہ سے واقع ہو رہی ہے. لہذه شبہۃ السابقۃ علیہ ای علی شرط وہو وقوع الجزاء وثبوت السببیہ للمعلق قبل تحقق شرط. تو کہہ رہے ہیں کہ اس شبے کے کہ جو مشابہت شرط کے اوپر سبقت کر رہی تھی اس پہلی والی صورت میں، اور وہ کیا تھا؟ وہ تھا وہاں پر وقوع جزا اور ثبوت سببیت للمعلق، یعنی طلاق کے لیے جو چیز سبب بن رہی تھی اس کا سبب اور وقوع جزا، تو ان دونوں کے اوپر اس کی جو مشابہت تھی اس سے یہ والی جو طالیق ہے معارضہ کر رہی ہے قبل تحقق شرط، شرط کے پائے جانے سے پہلے. کیا مطلب؟ یعنی پہلی والی صورت کے اندر تو جو مشابہت پائی جا رہی تھی وہ تو شرط کے پائے جانے سے پہلے پائی جا رہی تھی، لیکن جس وقت شرط پائی گئی اس وقت وہ محل فوت ہو چکا تھا. لیکن جہاں تک اس کا تعلق ہے تو اس کے اندر تو جو شرط ہے وہ باقاعدہ علت کے معنی کے اندر ہے، لہذا اس صورت کے اندر یہ اس کے اوپر مانع ہو جائے گی اور معارض ہو کر اس پر ترجیح پائے گی. والایجاب المضاف، ایسا ایجاب کہ جو کسی وقت کی طرف مضاف ہو. کیسے؟ کا انتی طالق غدن، تجھے غد کو طلاق، آئندہ آنے والے کل میں تجھے طلاق. تو کہہ رہے ہیں کہ سبب للحال، یہ جو طالیق ہے یہ فی الحال سبب ہے، لیکن یتأخر حکمہ بواسطۃ الاضافہ. چونکہ انتی طالق اس کا تو ثمرہ یہ تھا کہ طلاق فوراً واقع ہو جائے، لیکن جب غد آ گیا تو ایسی صورت کے اندر اب یہ جو طالیق ہے اب یہ مضاف الی الغد ہو گئی. تو کہہ رہے ہیں کہ اب یہ سبب کے درجے میں آ گیا، تو گویا کہ یہ سبب ہو گیا. غد جب آئے گا تو گویا کہ علت منعقد ہوئی، کیونکہ اب یہ علت مضاف ہو رہی ہے غد کے آنے تک. گویا کہ اس نے ایک راستہ دکھا دیا کہ غد کے آنے پر طلاق کا وقوع ہے. جیسے ہی کل آئے گی یعنی سورج طلوع ہوگا فوراً اس کے اوپر طلاق واقع ہو جائے گی. لیکن یہ تأخر حکم ہو، لیکن اس کا حکم کہ جو انتی طالق کا ثمرہ تو یہ تھا کہ فوراً واقع ہو جائے، یہ مؤخر ہو جائے گا. کب؟ واسطہ اضافت سے، اور وہ ہے غد. فالمضاف یصح تعجیلہ، تو پس جو چیز مضاف ہے اس کی تعجیل درست ہے بخلاف المعلق، بخلاف معلق کے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں عبارت کہہ رہے ہیں، نیچے علامہ شامی علیہ الرحمہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں. فالمضاف یصح تعجیلہ بخلاف شرط، بخلاف المعلق یا بخلاف شرط. تو کہہ رہے ہیں کہ فلو قال، پس اگر اس نے اگر یہ کہا ان جاء غدن،
ان جاء غدن فللہ علی کذا غدن، کہ اگر وہ کل آیا تو اللہ تعالی کے لیے مجھ پر اتنا اتنا صدقہ یا جو بھی ہے وہ کل جو ہے اتنا اتنا اللہ تعالیٰ کے لیے مجھ پر ہے. تو کہہ رہے ہیں یا اللہ یجوز التصدیق قبلہ، تو جب تک غد نہ آ جائے، کہاں ہو بھائی یہ کون سا ٹائم ہے تمہارے آنے کا، تو جب تک کل نہ آ جائے غد سے پہلے اس کی تصدیق درست نہیں ہے. کیوں؟ لِأَنَّهُ تَعْجِيلٌ قبل السبب، کیونکہ یہ سبب سے پہلے تعجیل ہے. کیونکہ سبب کیا ہے؟ سبب ہے اس کا کل آنا. تو جب اس کا کل آنا سبب ہے تو اس صورت میں کل آنے سے پہلے اب اس کی تصدیق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس نے تعلیق اسی کے اوپر کی ہے. اور اگر وہ یہ کہتا ولو قال، اور اگر وہ یہ کہتا للہ علی کذا غدن، کہ میرے لیے مجھ پر اللہ تعالی کے لیے کل اتنا اتنا مال صدقہ کرنا ہے، فلہ التعجیل، تو اس کے لیے تعجیل درست ہے قبلہ، کل کے آنے سے پہلے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر جیسے ہی اس نے کہا للہ علیہ تو سبب منعقد ہو گیا. پہلے والے میں کیا تھا؟ ان جاء غدن فللہ علیہ، تو پہلے اس نے کھڑے ہو، پہلے اس نے سبب کو جو ہے وہ منعقد نہیں کرا تھا. پہلے پہلی والی صورت کے اندر اس نے غد کے آنے کو سبب بنایا. تو جب تک سبب نہیں پایا جائے گا اس وقت تک تعجیل درست نہیں ہوگی. اس والی صورت میں اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر وہ کل آئے، بلکہ اس نے سبب جو قرار دے دیا وہ للہ علیہ قرار دے دیا، اور وہ منعقد ہو چکا ہے. ٹھیک، کہ اللہ تعالی کے لیے مجھ پر کل کے دن اتنا ہے، تو وہ ایجاب کر چکا ہے. اب رہ گیا کہ وہ ادائیگی کل کے لیے کر رہا ہے، تو وہ اگر کل سے پہلے اگر آج بھی اگر ادا کر دے گا تو تب بھی سبب کے بعد وہ صدقے کو یعنی نظر کو ادا کر رہا ہے. یہاں صرف تو کہہ رہے ہیں کہ وہ مضاف کہ جس حکم کو کسی شے کی طرف مضاف کیا گیا ہو اس کی تعجیل جو ہے وہ درست ہے بخلاف شرط. لیکن اگر شرط ہی کو آپ نے مضاف کر دیا تو پھر اس کی تعجیل درست نہیں ہے. تو ان جاء غدن کے اندر کیا تھا کہ شرط ہی کو مضاف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں اس کی تعجیل درست نہیں ہے جب تک شرط نہیں پائی جائے گی، جب تک نہیں ہوگا. لیکن دوسری والی صورت میں اس نے شرط کو مضاف نہیں کیا تھا، بلکہ صرف اس نے ادائیگی کو یا حکم کو جو ہے وہ مضاف کیا تھا. سبب چونکہ للہ علیہ کہنے سے منعقد ہو چکا ہے، لہذا وہ اب بھی اگر نظر کو ادا کر دے گا تو اس کی نظر ادا ہو جائے گی. یہ تھوڑا سا فرق ہے. تو کہنے لِأَنَّهُ بعد السبب، کیونکہ یہاں پر للہ علیہ قضا غدن کے اندر جو تعجیل درست ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سبب منعقد ہونے کے بعد ہو رہا ہے. لأن الاضافہ داخلت علی الحکم لا السبب، کیونکہ یہاں پر جو اضافت پائی گئی ہے للہ علیہ کذا غدن، یہ جو اضافت پائی جا رہی ہے یہ حکم پر پائی جا رہی ہے نہ کہ شرط پہ پائی جا رہی ہے. دونوں میں فرق آ رہا ہے سمجھ میں؟ تو کہہ رہے فَهُوَ تَعْجِيلٌ لِلْمُؤَجَّلِ، تو جس چیز کو اس نے مؤجل کیا تھا اس کی تعجیل اس میں ہو سکتی ہے.
کذا فی ابن نجیم، جیسا کہ علامہ ابن نجیم نے اس پر بحث کی۔ وَهُوَ مِنْ اقسام العلل، کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجاب کہ جو مضاف ہو وہ سبب فی الحال بنتا ہے، اور وَهُوَ مِنْ اقسام العلل، اور وہ بھی علت کی اقسام میں سے ہے۔ وَسَيَجِي، ان قریب اس کی بھی بحث آئے گی۔ اگلا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ وَسَبَبٌ لَهُ شُبْهَةُ الْعِلَّةِ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَهُوَ السَّبَبُ الْمَجَازِي، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے سبب مجازی۔ فَعُلِمَ، تو پس معلوم ہوا کیا کہ ان السبب ثلاثہ، کہ سبب جو ہے وہ تین طرح کے ہوتے ہیں، حقیقی و مجازی و فی معنی العلتی۔ ٹھیک ہے، جانور کو ہانکنا کھینچنا یہ جو معنی علت کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے، باقی پھر انشاءاللہ کل جو ہے وہ علت کی بحث آپ کی انشاءاللہ شروع ہو جائے گی۔